والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا درس من كتاب خصائص علي رضي الله تعالى عنه. فهذا درس في ذكر قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمرت بسد هذه الأبواب إلا باب علي. عن زيد بن أرقم قال كان لنفر من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبواب شارعة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سدوا هذه الأبواب إلا باب علي. فتكلم في ذلك أناس فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي. فقال فيه قائلكم والله ما سددته ولا فتحته ولكن أمرت بشيء فاتبعته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه ولم يقل مرة عن أبيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده قوم جلوس فدخل علي فلما دخل فلما خرجوا تلاوموا فقالوا والله إنما أخرجنا وما أدخله فرجعوا إنما أخرجنا وأدخله فرجعوا فقال والله ما أنا أدخلته وأخرجتكم بل الله أدخله وأخرجكم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی والے نبی اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت مولا علی کے خصائص سے متعلق جو کتاب حضرت امام نسائی علیہ رحمت و رضوان کے خصائص علی ہے، اس کے درس سے ہم گزر رہے ہیں اور اب ہم اس درس میں پہنچے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. امام نسائی نے ایک باب باندھا، حدیث کو عنوان باندھ کر کے اس کے ساتھ ذکر فرمایا. باب یہ باندھا کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت علی کے دروازے کے سوا تمام دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں سب کے بند کر دیے جانے کا حکم دیا گیا. اس سے متعلق اب حدیث مبارکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی. آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں صحابہ کرام کے دروازے کھلتے تھے، ان دروازوں سے لوگ آیا جایا کرتے تھے. یعنی جیسے عام راستے ہوتے ہیں، جیسے گلی میں راستے ہوتے ہیں، ہر دروازہ جو ہے گلی کے راستے کی طرف جیسے کھل جاتا ہے، یعنی ادھر بھی دروازہ ادھر بھی دروازہ، ادھر بھی گھر ہے تو ادھر بھی گھر ہے، تو دروازے کھلتے ہیں تو ہر آدمی آنے جانے والا اسی گلی سے گزرتا. ایسے ہی مسجد کے اندر دروازے صحابہ کرام کے گھروں کے کھلتے تھے. تمام صحابہ کرام انہی دروازوں سے، اکثر جن کے گھر تھے انہی دروازوں سے گزرا کرتے تھے جن کے گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تمام دروازوں کو بند کر دو سوائے علی کے دروازے کے.
جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی کے دروازے کے علاوہ کسی کا دروازہ مسجد میں کھلا نہیں ہوگا، تو بہت سارے لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے، ارے یہ کیسا ہو گیا، ایسا کیسا ہو گیا، سب کے دروازے بند ہو گئے، علی کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات پر لوگ حیرت میں بھی پڑ جاتے تھے، اور آپس میں اس حیرت میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال بھی کرنے لگتے تھے۔ اب چونکہ صحابہ ہیں، ہم ان کے حق میں بدگمانی کرتے ہوئے اعتراض کرتے تھے، ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ حیرت اور اچنبھے میں پڑ جایا کرتے تھے کہ یہ خاصیت خصوصیت کیوں ان کو خاص دی جا رہی، یہ خاصیت کیسے ان کے لیے، خصوصی انتظام کیوں ان کے لیے، وہ بھی تو ہمارے ہی طرح ہیں۔ یعنی دیکھنے میں ہر کوئی ایک جیسا ہونا ایک الگ بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایک خاص شان والا ہونا یہ الگ بات ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک خاص ان کی جو خصوصیت ہے، جو خصوصی شان ہے، اس شان کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ دروازے تو سب کے کھلتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا سب کے دروازے بند کر دو سوائے علی کے دروازے کے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو آپس میں گفتگو کرنے لگے، چہمگوئی کرنے لگے، بھئی کیسے، جب ہمارے بھی بند ہو رہے ہیں تو ان کا بھی بند ہونا چاہیے، ان کا کھلا رہ رہا ہے تو ہمارا بھی کھلا رہنا چاہیے، خاص ان کے دروازے کو کھلا رکھنا اور ہمارے دروازوں کو بند کرنا۔ بشری تقاضے کے تحت انسان کے ذہن میں خیال جاتا ہے کہ کہیں قرابت داری رشتہ داری کا تو لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس پیدا ہونے والے خیال کا بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ازالہ فرماتے ہیں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا کہ آپس میں لوگ چہمگوئیاں کر رہے ہیں، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگو سنو، مجھے حکم دیا گیا، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ علی کے دروازے کے سوا ہر دروازے کو بند کر دو، اور فرماتے نہ میں نے کسی کا دروازہ کھولا، نہ میں نے کسی کا دروازہ میری مرضی سے بند کیا، کھلنا بند ہونا یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور میں نے اللہ کے حکم پر اتباع کیا، یعنی اللہ کے فرمان پر میں نے عمل کیا ہے، میں نے صرف خدا کے حکم پر عمل کیا ہے، خدا کا حکم آیا۔ لوگوں کو اب بتا دیا گیا کہ دروازہ علی کو کھلا رکھنا یہ خدا کی مرضی اور حکم سے ہے، اور دوسروں کے دروازوں کو بند کر دیا جانا یہ خدا کی مرضی اور حکم سے ہے، لہٰذا اب خدا کا حکم ہے تو تمہیں اس پر گفت و شنید کرنے کی، سوچ و پچار کرنے کی حاجت نہیں ہے، سوائے عمل کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ایسا ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یہ میرے قریبی ہیں، میری دختر سیدۃ نساء العالمین فی الجنہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں اس لیے نہیں، میرے چچا کے بیٹے ہیں اس لیے نہیں ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو اس میں حضرت عباس اور حضرت حمزہ کا بھی دروازہ کھلا کرتا تھا، مسجد میں حضرت عباس کا بھی دروازہ کھلا کرتا تھا، حضرت حمزہ کا بھی دروازہ کھلا کرتا تھا، ان سب کے دروازوں کو بند کروا دیا گیا، ان سب کے دروازوں کو بند کروا دیا گیا سوائے حضرت علی کے۔ اب دوسرا باب حضرت امام نسائی نے باندھا کہ وہ باب کیا باندھا، حالانکہ اس باب میں ذکر کی جانے والی احادیث میں بھی اس دروازے کے بند کھلے رکھنے اور دوسروں کے بند کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ حدیث پر انہوں نے باب باندھا کہ باب کیا ہے کہ میں نے انہیں مجلس میں داخل نہیں کیا، تم کو نکالا نہیں ہو، بلکہ اللہ نے انہیں بلایا ہے اور تمہیں باہر نکالا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے علی آئے ہیں، اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اور تم کو ان کی موجودگی میں نکالا گیا ہے، باہر مسجد سے وقتی طور پر کیا گیا ہے، تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جو حضرت سعد ابن ابی وقاص انہیں کہا جاتا ہے، یہ بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، یہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا جو ہوتی تھی فوراً قبول کر لی جاتی تھی، جیسے ہی دعا کرتے تھے فوراً قبول کر لی جاتی تھی۔
کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی کے شان میں لوگ الٹا سیدھا بول رہے تھے. ایک گھوڑے پر سوار ایک آدمی کھڑے ہو کر کے الٹا سیدھا جو من چاہا بولنے لگا. وہاں پتھروں کا ڈھگار پڑا ہوا تو لوگ خاموش سن رہے ہیں. لوگوں کا جب جمگھٹا دیکھا گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں تشریف لے جاتے ہیں. لے جا کر کے لوگوں سے پوچھتے کیا ہو رہا ہے, کیا معاملہ. جب قریب پہنچتے تھے اس بد زبان کی زبان سے حضرت مولا علی کے شان میں برائی بیان کرتے سنتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص حیرانی سے سب لوگوں کو دیکھتے فرماتے ہیں ارے تم نہیں جانتے ہو یہ کس کے شان میں کہہ رہا ہے, یہ حضرت علی کے شان میں کہہ رہا ہے. اور پھر آپ نے حضرت علی کے شان بیان فرمائی تو اس شخص نے آپ کے ساتھ بھی بد اندازی سے پیش آیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو مزہ چکا اس بے ادبی کرنے کا, یعنی حضرت مولا علی کی شان میں بے ادبی اس نے کیا ہے تو اس کا مزہ چکا. تو فوراً آپ کی زبان سے نکلنا تھا کہ اس کا گھوڑا بدکتا, اس کو اٹھا کے زمین پر پٹک دیتا ہے, اس کی ناک سے بھیجا نکل کے اسی وقت پر مر جاتا ہے. یعنی بڑے مستجاب الدعوات تھے, ان کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی تھی. عشرہ مبشرہ میں سے یہ ہیں, یہ وہ شخص ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے متعلق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دنیا سے تشریف لے جانے تک آخر وقت تک جن لوگوں سے راضی رہے ان لوگوں کے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام گنایا تو اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک نام گنایا انہوں نے, اور آپ نے ان کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے. بہرحال یہاں پر یہ راوی کون ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ تمام کثیر سے یعنی صحابہ اکثر صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اسی وقت پر حضرت مولا علی مجلس میں تشریف لائے. اب یہاں پر اس روایت میں ایک ایسا ہے اور اسی کے ساتھ متصل دوسری روایتیں آئیں گی, اس میں ذکر ہوا ہے کہ مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت مولا علی تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی حضرت مولا علی تشریف لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ لوگ کچھ دیر کے لیے باہر ہو جاؤ. تو سارے صحابہ باہر چلے جاتے ہیں, مگر جب وہ باہر چلے جاتے ہیں تو اپنے آپ پر وہ لوگ جو ہے یہ بے چینی محسوس کرتے ہیں, اپنے آپ پر افسوس کرنے لگتے ہیں کیسے ہو گیا, ہمیں نکالا گیا ہے, ان کو اندر رکھا گیا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد میں جب انہیں واپس آنے کا موقع ملا, جب وہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے یا رسول اللہ ہم کو نکال دیا گیا, علی کو رکھا گیا, یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو خدا کی قسم میں نے اپنی مرضی سے علی کو بلایا تم کو باہر کیا ہوں ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے اپنے حکم سے علی کو بھیجا ہے اور اپنی مرضی سے تم لوگوں کو باہر نکالا ہے. یعنی تمہیں جو باہر جانے کے لیے کہا گیا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی تھا, اور علی کا تنہا میرے ساتھ رہنا یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے تھا. یعنی علی کا تنہا میرے ساتھ ہونا, تم سب کے علاوہ تم کو باہر رکھنا, یہ دونوں چیزیں اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں. میں اپنی مرضی سے اس کو علی کو اندر نہیں رکھا اور تم کو باہر نہیں نکالا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان. اسی طریقے سے دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ حارث ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف چلا گیا اور وہاں پر میں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے ملاقات کی تو میں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے حضرت مولا علی کی شان میں کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو مجھے سنائیں, بیان فرمائیں. فقلت هل سمعت لعلی منقبة قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد فنودی فینا لیلة لیخرج من فی المسجد الا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآل علی فلما اصبح اتاہ عمه فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجت اصحابک واعمامک واسکنت هذا الغلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا امرت باخراجکم ولا باسکان هذا الغلام ان اللہ هو امر به. یہ روایت کو طویل ذکر کرتے ہوئے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ اے لوگو سنو,
حضرت حارث ابن مالک نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی کی شان میں کوئی حدیث سنا ہو تو مجھے سنائیں۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک رات میں مسجد میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ندا کرنے والے نے ندا کیا، آواز دی گئی کہ اے لوگوں مسجد سے سب لوگ چلے جائیں سوائے آل رسول اور آل علی کے کوئی مسجد میں نہیں رہے گا۔ ایک خاص وقت ان کے لیے وہ بنایا گیا جو ان کے علاوہ کوئی دوسرا وہاں پر نہیں رہے گا۔ سارے لوگ چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اپنے تمام صحابہ کو مسجد سے نکال دیا، اپنے چچاؤں کو مسجد سے باہر نکال دیا، اور اس نوجوان کو آپ نے اپنے گھر میں رکھ لیا، اپنے ساتھ مسجد میں رکھ لیا، سب کو نکال دیا اور ان کو خاص کر کے اپنے ساتھ رکھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی جانب سے، اپنی طرف سے تم لوگوں کے نکل جانے کا اور ان کو ٹھہر جانے کا حکم نہیں دیا ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم سے میں نے علی کو ٹھہرایا اور علی کے علاوہ سب کو میں نے باہر جانے کا حکم دیا۔ یہ چیز پھر ہے۔ دوسری حدیث اسی سے متصل، اسی میں ایک دوسرا طریق روایت کرتے ہیں کہ ان سعد، حضرت سعد ہی سے روایت ہے کہ فرماتے ان العباس اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال سددت ابوابنا الا باب علی فقال ما انا فتحتها ولا انا سددتها ولكن اللہ فعل ذلك۔ فرماتے ہیں حضرت عباس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، چچا جان آپ کے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم تمام کے دروازوں کو بند کر دیا، علی کے دروازے کو کھلا رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ نہ میں نے ان کا دروازہ کھولا ہے نہ آپ کا دروازہ بند کیا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، گویا کہ اللہ ہی دروازہ ان کا کھولنے والا ہے اور دوسروں کے دروازوں کو اللہ ہی بند کرنے والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب اسی طریقے سے جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے ایک اور رسول حدیث مبارکہ اسی باب میں ذکر فرماتے ہیں امام نسائی، فرماتے ہیں کہ امارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابواب المسجد فسدت الابواب الا علی علیہ السلام الا باب علی علیہ السلام۔ فرمایا کہ روایت میں یہاں بیان فرمایا کہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، یعنی وہ اللہ کے حکم سے ہی حکم تھا، پچھلی حدیثوں میں گزرا کہ سارے دروازے مسجد میں کھلنے والے بند کر دیے جائیں سوائے علی کے دروازے کے۔ تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا اور سارے دروازوں کو بند کرنے کے بعد صرف ایک دروازہ کھلا رکھا گیا۔ اب اسی کے اندر پھر ایک اور دوسرے حدیث کو ذکر فرمایا، حضرت عباس نے ہی روایت فرمایا کہ سد ابواب المسجد غیر باب علی فکان يدخل المسجد وهو جنوب وهو طریقه وليس له طریق غیرہ۔ فرماتے ہیں کہ تمام دروازے جو مسجد میں کھلنے والے تھے سب دروازوں کو بند کر دیا گیا سوائے حضرت مولا علی کے دروازے کے، اور اسی دروازے سے وہ گزرا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ حالت جنوب میں بھی ہوتے تو اسی دروازے سے یعنی مسجد سے ہوتے ہوئے گزرا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک حضرت مولا علی کی ایک اور خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں گزرنا حالت جنوب، یعنی جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، شوہر بیوی کے ازدواجی تعلق کے بعد میں جو غسل فرض ہو جاتا ہے، اس فرض غسل ہونے کے حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ شریعت مطہرہ کا یہ عام حکم ہے ہر کسی کے لیے کہ مسجد میں کوئی بھی جنوب کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی ناپاکی مانی جاتی ہے اور اس حالت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے مالک و مختار بنایا۔ اللہ کے احکام میں جس کو چاہے آپ رخصت عطا فرما دیں، جس کو چاہے آپ جیسا فیصلہ فرما دیں، وہی شریعت ہو جاتی ہے۔
آپ کی زبان سے نکل جانا ہی شریعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اس مسجد سے جنوب کی حالت میں گزرنا تمہارے اور میرے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس قدر رعایتیں عطا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص ایک خصوصی مقام و مرتبہ ہے، ایک خصوصی مقام وہاں پر ہے، اور ایسا مقام ہے کہ ایسا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے کہ اس مقام کو ہم اندازے سے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ شان والے ہی شان جانتے ہیں، قدر والے ہی قدر جانتے ہیں۔ اللہ نے انہیں خصوصی امتیاز جو عطا فرمایا ہے وہ خصوصی امتیاز ہے۔ دوسرے جیسے کہ ان احادیث کے تحت بعض محدثین کے اور دوسری بھی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، اور جیسا کہ مسند البزار میں بھی روایت ہے، کشف الاستار میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں ہے، مختصر الزوائد میں بھی ہے، الحاوی للفتاوی کے اندر بھی ذکر ہے کہ بعض احادیث کا اس میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکابر صحابہ کرام، جو بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں پر تھے، ان تمام صحابہ کرام جن کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، سب کے دروازوں کو بند کرنے کا فردن فردن نام بنام آپ نے بھجوایا، حکم بھجوایا۔ جیسا کہ بعض حدیث میں جو مسند البزار وغیرہ کے ملتا ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی وہ حکم بھیجا گیا، انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ حکم بھیجا گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ حکم بھیجا گیا کہ دروازہ بند کر لو، تو دروازہ بند کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند نہیں کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت مولا علی واپس آتے ہیں، آنے کے بعد بیان فرماتے یا رسول اللہ، سب نے تو حکم پر عمل فرما لیا سوائے حضرت حمزہ کے، انہوں نے ابھی دروازہ بند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پھر خصوصیت کے ساتھ خصوصاً جا کر کے ان سے کہو کہ وہ اپنے دروازے کا رخ بدل لیں، یعنی دروازہ مسجد میں جو کھلنے والا ہے اسے بند کر دیں، دوسری طرف وہ اپنا دروازہ کھول لیں۔ جب انہیں حکم دیا گیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا دروازہ مسجد میں کھلنے والا بند فرما لیا اور دوسری طرف انہوں نے اس دروازے کو کھول لیا۔ یہاں پر ایک چیز کا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایات میں ایک یہ چیز ملتی ہے کہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، آخری وقت کا جب معاملہ تھا، تو وہ معاملہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے بظاہر، اس وقت پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی جو ہے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رکھے۔ باب کا ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، دوسری احادیث میں خوخہ کا ذکر آتا ہے، یعنی کھڑکی کا ذکر اس میں آتا ہے۔ اب ان احادیث مبارکہ کے وارد ہونے سے اور حضرت علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیے جانے کا جو حکم ہوا ہے، اس میں تضاد نہیں آتا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا ہے۔ جب ان احادیث مبارکہ کی طرف غور کرتے ہیں تب پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ معاملہ کیسے ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ حضرت حافظ عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق سے بیان فرمایا ہے، بڑی تفصیلی گفتگو انہوں نے فتح الباری میں کی ہے۔ امام ابن جوزی نے جو ہے ان احادیث مبارکہ کو جب دیکھا، بخاری شریف کی حدیثیں اور یہ دیگر احادیث کو دیکھا تو وہ اضطراب میں پڑ گئے۔ انہوں نے جو ہے اپنی عجلت سے انہوں نے جو ہے کام کر لیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ احادیث جو حضرت مولا علی کی فضیلت میں بیان ہیں یہ سب کے سب من گھڑت ہیں اور یہ شیعہ نے اس کو بیان کیا ہے، کہہ کر کے انہوں نے اس کو نکار دیا۔ جبکہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے اس قول کو
بھول اور چوک سے تعبیر کرتے ہوئے، ان کے خطا سے تعبیر کرتے ہوئے اس کے متعلق ایک تفصیلی تحقیق اور بحث کو انہوں نے پیش فرمایا ہے۔ اصل میں وہاں پر جو احادیث مبارکہ ذکر کی گئی ہیں اس میں جو ہے جو لفظ ملتا ہے، اس میں ایک جگہ جو ہے لفظ ملتا ہے باب کا، اور دوسری جگہ پر جو لفظ ملتا ہے، دوسرے مقامات پر جو حدیث مبارکہ ذکر ہوئی ہے اس میں لفظ خوخہ کا ذکر ملتا ہے کہ خوخہ کا معنی ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کھڑکی جو روشن دان ہوتا ہے، روشنی آنے کے لیے جو کھڑکی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، یا پھر وہ چھوٹا سا دو کمروں کے درمیان اس کمرے سے اس کمرے میں جانے والا بالکل چھوٹا سا کھڑکی نما جو دروازہ ہوتا ہے اس دروازے کو کہا جاتا ہے۔ عام دروازہ نہیں ہوتا تھا، وہ جیسے کھڑکی نما وقت ضرورت اس کمرے سے اس کمرے میں جانے، یا دو حویلیوں کے درمیان اس میں سے اس میں باہر نکل کے جانے کے بجائے اس میں سے اس میں جانے کے لیے ایک چھوٹا سا کھڑکی نما دروازہ ہوا کرتا تھا، اسے کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر حدیث میں چونکہ دونوں طرح کے الفاظ ایک ہی راوی سے دو طرح کے الفاظ مروی ہوئے ہیں، تو اب یہاں پر دوسرا لفظ جو خوخہ کا ہے وہ زیادہ تر ذکر کیا گیا ہے۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کے متعلق سے جو ہے انہوں نے تفصیلی بحث فرماتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ایک عنوان بانا ہے، انہوں نے عنوان بان کر کے 7 احادیث مبارکہ کو اس میں ذکر فرمایا ہے، اور ایک بہترین تطبیق دی ہے، اور ایک تنبیہ فرمائی ہے کہ ابن جوزی کے جیسے جو قول ہے اس قول سے لے کر کے مضطرب نہیں ہونا ہے۔ حضرت علی کے فضیلت میں جو حدیثیں وارد ہیں ان حدیثوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انکار آج کل بھی ایک عادت بن گئی ہے، جب جواب نہیں بن پڑتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو فوراً انکار کر دیتے ہیں۔ آج کل بھی ایک عادت بن گئی لوگوں کی، یعنی اس زمانے سے لوگوں کی ایک بے چینی رہی ہے، جہاں بھی حضرت علی کی فضیلت میں کوئی ایسی بات آ جائے اور اس کا جواب ان کی سمجھ میں نہ آ جائے تو یہ لوگ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں یہ شیعہ نے گڑھ دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے کر کے اس کو نکار جاتے ہیں۔ یہ کم علمی کی بات ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ فتوح بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام علم کے میدان میں انشراح صدر کا ملنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب انشراح صدر ہوتا ہے تو راز اور پردے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا ہے کہ مسجد شریف کے ارد گرد کے دروازوں کے بند کرنے میں ایسی متعدد احادیث آئی ہیں جو بظاہر اس باب کی حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے، جن میں سے بعض یہ ہیں، یعنی جس باب میں حضرت مولا علی کے علاوہ دوسرے دروازوں کو بند کرنے کا حکم ہوا، اب اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حدیث کے کتابوں میں کچھ ایسی بھی احادیث ملتی ہیں جو اس کے متعلق سے اس کے اپوزٹ میں نظر آتی ہیں، یعنی ایک اور بھی دروازے کے متعلق سے حکم ہوتا ہے۔ تو اب اس کے متعلق سے حضرت ابن حافظ عسقلانی علیہ رحمۃ الرضوان نے جو ہے اس کے متعلق سے تفصیل بیان فرماتے ہوئے ذکر کرتے ہیں۔ چند نکات جو انہوں نے ذکر کیا ہے ان نکات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ فرماتے پہلا نقطہ جو حدیث حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف کھلنے والے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا اور سیدنا علی کے دروازے کو کھلا رہنے دیا۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت فرمایا اور امام نسائی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت فرمایا ہے، اور اس کی سند قوی سند ہے، یعنی یہ سند عام ایسی سند نہیں کہ جس پر گفتگو کر کے اس کو نکار دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے امام طبرانی المعجم الاوسط میں روایت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثقہ راویوں سے آئی ہے، یعنی ثقہ راوی ہے، یعنی درجہ سند کا بہت اونچا درجہ ہے، اور اس میں کچھ اضافہ ہے۔ وہ اضافہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمارے دروازے بند کر دیے گئے؟ فرمایا میں نے انہیں بند نہیں کیا لیکن اللہ نے انہیں بند کیا ہے۔ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایک وہ روایت مسند احمد میں اور امام نسائی نے اور امام احمد نے ذکر فرمایا، تو اسی روایت کے چند الفاظ کے اضافے کے ساتھ امام طبرانی بھی اسی روایت کو روایت فرماتے، اسی حدیث کو امام احمد اور امام نسائی کے رجال سے قوی ہیں، سند قوی ہے، تو امام طبرانی کے رجال بھی جو ہے ثقہ پورے کے پورے ثقہ راوی ہیں، یعنی معتمد راوی ہیں جن کی روایت پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اس میں چند الفاظ کا اضافے کے ساتھ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دروازوں کو بند کر دیا گیا، مسجد میں کھلنے والے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں بند نہیں کیا بلکہ اللہ نے بند فرمایا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے سو بند ہوا ہے، میں نے تھوڑی کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسرا سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام کے دروازے مسجد شریف کے صحن میں کھلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا باب علی کے علاوہ تمام دروازے بند کر دو۔ اس پر لوگوں نے کلام کیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے از خود کسی چیز کو بند نہیں کیا ہے، میں نے از خود اپنی طرف سے کسی کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے اپنی طرف سے کسی کو نہیں کھولا ہے، لیکن مجھے جس چیز کا حکم ہوتا ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں، جو حکم مجھے دیا جاتا ہے میں اس پر عمل کرنے والا ہوں۔
اللہ نے مجھے حکم دیا تمہارے دروازے بند کرنے کا، میں نے بند کرنے کا حکم تمہیں دیا، علی کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیا، میں نے علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ وضاحت فرما دی اس کے متعلق سے۔ اب اس حدیث کو جو ہے امام احمد نے بھی، امام نسائی نے بھی، امام حاکم نے بھی روایت فرمایا ہے، اور اس کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں۔ یعنی جس حدیث پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو حدیث ہے، اس حدیث کے تحت گفتگو کرتے ہوئے حضرت ابن حافظ عسقلانی علیہ رحمۃ الرضوان ان احادیث مبارکہ کو بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ چوتھے ذکر فرماتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا ماں سوا دروازے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ باب علی کے سوا تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم کیا، اور حضرت علی مسجد میں داخل ہوتے حالانکہ وہ جنوبی حالت میں ہوتے، اس دروازے کے سوا ان کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور ان دونوں کے راوی بھی ثقہ راوی ہیں۔ یعنی جو احادیث ذکر کیے جا رہے ہیں، امام ابن جوزی نے موضوع ہونے کا قول کر دیا جن احادیث کو، تو وہ موضوع نہیں ہو سکتا۔ ان کے اس قول پر گرفت کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ بھئی جو سند ذکر کرتے ہوئے اس کے احادیث مبارکہ کو ذکر کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ بھئی چھوٹے موٹے نے، بڑے بڑے حدیث کے علماء اکرام نے اس کو، محدثین نے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے راوی ثقہ راوی ہیں، یعنی قابل اعتماد راوی ہیں، بھروسے مند راوی ہیں، سچے راوی ہیں۔ ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے کہ بھئی حدیث کو نکار دیا جائے، درجہ صحت سے ہو یا درجہ حسن سے اس کو ہٹا دیا جائے، بلکہ موضوع قرار دیا جائے، ایسا کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر۔ بلکہ یہ احادیث مبارکہ ایک دوسرے کی سند کے ساتھ تو اور قوی ہو جاتے ہیں، مگر ہر ایک کی جو سند ہے وہ تو بڑی قوی سند ہے۔ سندوں کا ذکر کرتے ہوئے بڑی ثقہ راویوں سے روایت کیا گیا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام دروازے بند کرنے کا آرڈر فرمایا، سوائے دروازے حضرت علی کے، وہ اکثر اسی دروازے سے مسجد میں آتے جاتے تھے حالانکہ وہ جنوبی ہوتے تھے۔ یہ امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، پہلی حدیث کو بھی ذکر فرمایا تھا، اس حدیث کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں بہتر ہیں، پھر ابو بکر اور عمر ہیں، اور حضرت علی ابن ابی طالب کو 3 خوبیاں عطا کی گئیں، اگر ان میں سے کوئی ایک خوبی مجھے حاصل ہوتی تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ یعنی جو طریقہ ہم اہل سنت کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کے، جو خلفائے راشدین ہیں، جس پر ہمارا اتفاق ہے، ہم اہل سنت کا طریقہ ہے، ہم اسی پر عمل کرنے والے ہیں، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ زمانہ نبی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہیں، آپ کے بعد ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، اور پھر جب حضرت علی کا ذکر آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو جو خوبیاں عطا فرمائی گئی ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی مجھے مل جاتی تو وہ میرے لیے دنیا کے سب سے قیمتی دولت سے زیادہ قیمتی ہو جاتی۔ اب وہ خوبیاں کیا تھیں؟ وہ خوبیاں کون سی خوبیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی، جو خصوصی امتیاز، جو خصوصی شان انہیں ملی؟ اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی حضرت سیدۃ نساء العالمین جنہ فی الجنہ، خاتون جنت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے نکاح میں دیا، اور حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یعنی حضرت امام حسن و امام حسین کی اولاد حضرت امام حسن و امام حسین ہوئے۔ دوسری خوبی یہ کہ تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے، جو خوبی بیان فرما رہے، وہ خوبی جو خاص ان کے لیے، جو خصوصی امتیاز جو دیا گیا ہے ان کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ دوسرے کہ تمام دروازے بند کر دیے گئے سوائے باب علی کے، اور وہ مسجد میں کھلتا تھا، یہ بھی بتایا گیا۔ یعنی دروازہ مسجد میں صرف حضرت علی کا کھلنا، خاتون جنت سے آپ کا نکاح کیا جانا، اور پھر تیسری یہ خوبی کہ آپ کو خیبر کے فتح کرنے کے لیے جھنڈا عطا فرمانا۔ یہ 3 خوبیاں ہیں جو آپ کو عطا فرمائی گئی ہیں، اور ان 3 خوبیوں میں سے کوئی ایک بھی مجھے ملتی تو سارے دنیا کے سب سے قیمتی دولت سے بھی وہ نعمت میرے لیے قیمتی ہوتی۔ اب یہ حدیث امام احمد نے بھی روایت کیا، اس کی سند حسن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث ہے، اس کے سند جو ہے حسن ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ معاملات جو ہیں
یہ جو احادیث مبارکہ ہیں، جیسا کہ ابن جوزی نے گمان فرمایا کہ بھئی موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، شیعہ کی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ احادیث مبارکہ اپنی اپنی جگہ پر بڑی اعلیٰ ترین اسناد سے ہیں، اور ان کے اندر ایک دوسرے کو ملا دیا جائے تو ایسے قوی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ ایسے سند کے ساتھ ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان سے مسائل کا استنباط و اجتہاد ہوتا ہے، اور اس سے استناد کیا جاتا ہے کہ ترک کرنے والی حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ یہ قبول کی جانے والی اور اعلیٰ ترین طریقے سے قبول کی جانے والی حدیثیں ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علاء ابن عرار سے روایت کیا ہے کہ اس نے کہا، میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے حضرت علی اور حضرت عثمان کے متعلق بتلائیں، تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی جس میں یہ کہا، پس تم حضرت علی کے متعلق کسی سے مت پوچھو۔ حضرت علی کی شان کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کسی سے مت پوچھو بھائی، حضرت علی کے متعلق سے پوچھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھو کہ آپ نے مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرا دیے، لیکن ان کے دروازے کو مقرر رکھا، کھلتا ہوا، بند نہیں فرمایا، کھلا رکھا۔ اس حدیث کے راوی، صحیح حدیث کے راوی ہیں ما سوا علاء ابن عرار کے امام یحییٰ ابن معین اور دوسرے ائمہ حدیث نے ان کی توثیق فرمائی، یعنی وہ بھی ثقہ فرمائے گئے، یعنی یہ بھی حدیث کی سند اچھی طریقے سے اعلیٰ ترین سند میں سے ایک سند ہے۔ یہ احادیث ایک دوسرے کو قوی کرتی ہیں، ان میں سے ہر حدیث استدلال کی صلاحیت رکھتی ہے، پھر مکمل مجموعہ احادیث کا کیا پوچھنا؟ یہ امام عسقلانی علیہ رحمۃ و رضوان کے اقوال مبارکہ ہے۔ بھئی ایک دوسرے کو قوی کرتی ہیں۔ میں مفہوم عرض کرتا چاہ رہا ہوں ان کے تحریر کا، ان کی عبارت کا، کہ بھئی وہ فرماتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہی اپنی اپنی جگہ پر یہ حدیثیں بہت سند اعلیٰ رکھتی ہیں، مگر سب کو ملا دیا جائے تو پھر ان سب کا مجموعہ کتنا سند والا ہو جائے گا، کتنا قوی ہو جائے گا، کتنا اعلیٰ درجہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک ہی بات کو الگ الگ سچے لوگوں سے، الگ الگ معتمد لوگوں سے، الگ الگ ذمہ دار لوگوں سے، الگ الگ وہ لوگ جن کے اوپر تمام محدثین یا اکثر محدثین کا اعتماد ہوتا ہے، ان لوگوں سے روایت ایک دوسرے کو قوی کرنے والی ہوتی ہے، اور اس میں شک و شبہ جو وضع کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسے موضوع تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا ہے ان احادیث مبارکہ کو۔ یہی تاثر آپ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں درج کر دیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو سعد ابن ابی وقاص، زید ابن ارقم اور حضرت ابن عمر سے بعض طرق سے روایت کرنے پر اکتفا کیا۔ یعنی بعض طرق وہ بھی ہیں کہ جن کے اسناد پر گفتگو کیا جا سکتا ہے، مگر بعض طرق وہ ہیں جو بہت قوی ترین طرق رکھتے ہیں۔ اسی کو فرماتے ہوئے حضرت گفتگو فرما رہے ہیں، امام عسقلانی علیہ رحمۃ و رضوان فرما رہے ہیں کہ بعض طرق کے روایت کرنے پر اکتفا کیا اور اس کو موضوع کر دیا ہے۔ اس کے بعض متکلم فی راویوں کی وجہ سے معلول ضعیف قرار دے دیا ہے، لیکن ابن جوزی کے اس قول سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام عسقلانی فرماتے ہیں کہ ابن جوزی کے اس قول سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے موضوع کہہ بھی دیا ہے تو حدیثیں جو صحیح ہیں، حدیثیں جو حسن ہیں، جو اچھے درجے کی سند رکھنے والی جو حدیثیں ہیں، اس پر کوئی فرق نہیں آنے والا ہے۔ وہاں پر تو ان کی کم نظری ہی کو تعبیر کیا جائے گا کہ ان کی نظر دوسری سندوں تک پہنچ نہیں پائی جو ان کے پاس پہنچنے والی سندوں سے اعلیٰ ترین سندیں ہوا کرتی تھیں۔ بہرحال کیونکہ ہم نے اس حدیث کی دوسری متعدد سندیں ذکر کر دی ہیں، نیز ابن جوزی نے اس حدیث کی ایک علت یہ بھی بیان کی کہ یہ ان احادیث صحیحہ کی مخالفت کرتی ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں وارد ہوئی ہیں۔ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ یہ زیادہ تر آج کل کے زمانے کے لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ کوئی حدیث کسی حدیث کی مخالفت میں بظاہر نظر آتی ہے تو فوراً وہ بالخصوص جب اہل بیت کے شان میں ہوتی ہے تو فوراً نکار دیا جاتا ہے، بولے نہیں اس کو ختم کر دو، یہ حدیث نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آج کل کے لوگوں کے اندر بھی یہ صفت عجلت بہت جلدی آ جاتی ہے، تحقیق کا مادہ نہیں ہوتا ہے، تحقیق کرنا نہیں چاہتے، بس ایک ہی چیز ان کے ذہن میں جو ہوتا ہے اہل زیغ و ضلالت کا رد کرنا ہے، تو اپنی حقیقت کو تھوڑی انکار کر سکتے، رد تو ضرور کرنا ہے، ہمیں اپنی حقانیت اور اپنی سچائی کو تھوڑی انکار میں لا سکتے ہیں، ہم جو سچ ہے اسے جھوٹ نہیں بنا سکتے ہیں نا۔ برے لوگوں کے گمراہی کے گمراہ فرقوں کے رد کے لیے سچ بات کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، سچ بات کو جھوٹا تو نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہی اس چیز کی طرف بتا رہے ہیں، ان کے موضوع کہہ دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، معلول کر دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہم نے سندیں ذکر کر دی جو ان کے معلول کردہ اسناد سے زیادہ قوی درجہ رکھنے والی سندیں ہم نے بیان فرما دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے گمان کیا کہ اس کو رافضیوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے شان میں
شان کے مقابلے میں گھڑ لیا ہے۔ ابن جوزی کا گمان تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے شان گھٹانے کے لیے معاذ اللہ حضرت مولا علی کے شان کو بڑھانے کے لیے گھڑ دیا گیا ہے ان حدیثوں کو۔ اس کا رد کرتے ہوئے بیان فرما رہے کہ نہیں، یہ حدیثیں من گھڑت نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی ہوئی ہیں۔ ہر ایک حدیث بھی اپنی اپنے طور پر جو مختلف اسناد ہیں، ان طریقے میں سے بہت ساری ایسی اسناد ہیں جو اعلیٰ درجے کی سند رکھتی ہیں، اور ایک کے بعد ایک سندیں ملا لیا جائے تو اور اعلیٰ درجہ ان میں آ جاتا ہے، اور طاقت و قوت اس میں آ جاتی ہے، اور اعلیٰ درجے کی وہ حدیث ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیان فرماتے ہوئے فرما رہے اس معاملہ میں ابن جوزی نے یہ ان سے لفظ ہے فرمایا ہے، محدثین کی اصطلاح ہے، یعنی ان سے ایک بھیانک غلطی ہوئی ہے۔ کچھ ایسے کلمات بھی ہیں کہ جس کی طرف میں ان کلمات کو اپنی زبان سے بولنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ بھائی بڑے بزرگ ہیں، محدثین ہیں، انسان سے خطا و چوک ہو سکتی ہے، مگر وہ بڑے محدثین کو، بڑے محققین ہی کو اس کا حق ہے کہ بھائی اس پر کس طریقے سے گرفت کرتے ہیں۔ بہرحال میں یہ اتنا ہی کہنے پر اکتفا کروں گا کہ امام عسقلانی نے فرمایا کہ ان سے بڑی بھیانک چوک ہوئی ہے، بڑی بھیانک غلطی ہوئی ہے کہ تقابل کا وہم کرتے ہوئے بہت سی احادیث صحیحہ کو رد کر دیا۔ ان کی ایک بڑی عادت تھی کہ جہاں کہیں بھی تقابل ہوتا تھا، کمپیریزن جسے بولتے ہیں نا، ایک دوسرے کے مقابل میں لا کر کے اس کا وہم آ جاتا تھا تو فوراً وہ رد کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑی بری بیماری ہے جو آج کل کے لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، بڑی بری بیماری ہے۔ ہر چیز کو کمپیریزن کر کے نہیں دیکھا جاتا ہے، دونوں کے درمیان ایک ایسے تعلق کو تلاشا جاتا ہے کہ جس طریقے سے دونوں اپنی جگہ پر صحیح و سلامت ہو جائے۔ ایک کے اپوزٹ میں دوسرے آ جائے تو اپوزٹ کو نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بظاہر اپوزٹ دکھتا ہے مگر اپوزٹ نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اس تعلق تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، اس خاص نقطے تک پہنچ نہیں پاتے ہیں تو انکار کر جاتے ہیں۔ یہ ان کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس بھول چوک کو درگزر فرمائے اور ہمیں بھی ایسی بھول چوک یا ایسی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ ابن جوزی بھی اعلیٰ ترین علماء میں سے شمار ہوتا ہے، مگر بھول چوک ہو جانا انسان سے تعلق رکھتا ہے، بسا اوقات ہو جاتا ہے کہ ہر عالم کا نقطہ خاص تک پہنچ جانا، گہرائی تک پہنچ جانا یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کا فضل جب تک کہ شامل حال نہیں ہوتا ہے۔ امام عسقلانی فرماتے ہیں کہ حالانکہ دونوں طرح کی احادیث کے مابین مطابقت ممکن ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو حدیث حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت میں ہے، ویسے ہی حضرت مولا علی کی فضیلت میں جو حدیث بیان ہوئی ہے، ان دونوں کے درمیان تطبیق یعنی جو تعلق ہے کہ یہ بھی غلط نہیں اور یہ بھی غلط نہیں ہے، دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہو جائے تو اس تطبیق کو، اس تعلق کو تطبیق کہا جاتا ہے، یعنی اس کو غلط نہیں کہا جاتا ہے بلکہ دونوں کا اپنے اپنے طور پر صحیح ہونا اور دونوں کا اپنی اپنی جگہ پر درست ہونا بتایا جاتا ہے۔ اس تعبیر کو، اس انداز کو، اس نقطے کو تطبیق سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اس کی طرف بیان ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تطبیق ممکن ہے، مطابقت کی جا سکتی ہے، اپوزٹ آنا، دوسرے کے اندر ٹکراؤ آنا، تضاد آنا ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے ایسا ہے کہ نہ یہ اس کا انکار ہوتا ہے اس سے، نہ اس سے اس کا انکار ہو جاتا ہے، دونوں کا اپنی اپنی جگہ پر ہونا صحیح و درست ٹھہر جاتا ہے۔ اب آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرف امام بزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مسند میں اشارہ کیا، امام بزار سے سند لاتے ہوئے امام عسقلانی فرماتے امام بزار نے اپنے مسند میں اس کا ذکر فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اہل کوفہ سے حسن سندوں سے سیدنا علی کے دروازے کے متعلق روایات آئی ہیں۔ حسن سندوں سے یعنی اعلیٰ درجے کی سندیں ہوتی ہیں، تو یہ اچھے درجے کی سندیں ہوتی ہیں، اس کا موضوع ہرگز نہیں کہا جا سکتا ہے۔ حسن سندوں سے سیدنا علی کے دروازے کے متعلق روایات آئی ہیں، اور اہل مدینہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ پس اگر اہل کوفہ کی احادیث ثابت ہوں تو ان دونوں قسموں کی احادیث کے درمیان مطابقت کی صورت وہ ہوگی جس پر سیدنا ابو سعید خدری کی حدیث دلالت کرتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری کی حدیث دلالت کرتی ہے، وہ کیا مطابقت ہے؟ یعنی وہ حدیث جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ جنوبی حالت میں اس مسجد سے گزرے میرے اور تیرے سوا، یعنی اے علی مسجد میں جنوب کی حالت میں تم اور میں، اس کے علاوہ کوئی گزر ہی نہیں سکتا، تم کو حلال ہے اور بس میرے کو حلال ہے، ہم دونوں کو ہی حلال ہے۔ یعنی مسجد میں دروازہ کھلا رکھا جانے والی حدیث کو حضرت علی کے اگر جھوٹی قرار دے دیں گے تو پھر یہ حدیث کو کیسے تطبیق میں لائیں گے؟ یہ حدیث اس کی تائید کرتی ہوئی بتاتی ہے کہ دروازہ کھلا ہے تبھی تو اس سے گزرنے کا مسئلہ آ رہا ہے، دروازہ ہی نہیں تو پھر گزرنے کا مسئلے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پر دروازہ ہے تبھی تو آنا جانا ہے، گھر سے آنا ہے، مسجد سے ہوتے ہوئے باہر جانا ہے، پھر باہر سے مسجد سے ہوتے ہوئے گھر میں جانا ہے، تو جب آنا جانا ہے تبھی تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث وہ جو احادیث جو حسن سندوں کے ساتھ روایت امام بزار کے اقوال ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اس کی تائید کرنے والی حدیث مبارکہ ہے۔
پھر فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ سیدنا علی کا دروازہ مسجد کی جانب تھا اور اس کے سوا ان کے گھر کا کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا، اسی لیے ان کے دروازے کو بند کرنے کا حکم نہیں ہوا۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے جیسے قاضی اسماعیل نے اپنی تصنیف احکام القرآن میں اور ذکر فرمایا ہے کہ ایک روایت نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ جنوبی حالت میں مسجد سے گزرے ما سوا علی ابن ابی طالب کے، اس لیے کہ ان کا گھر مسجد میں ہی تھا، یعنی دروازہ مسجد ہی سے کھلتا تھا۔ حاصل کلام، امام اسقلانی فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ دروازوں کو بند کرنے کا 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اب تطبیق دے رہے، حکم جو ہوا ہے وہ 2 مرتبہ حکم ہوا، دروازوں کو بند کرنے کا حکم 2 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی بار حضرت علی کو مستثنیٰ رکھا گیا اور دوسری بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنیٰ رکھا گیا، لیکن یہ بیان مکمل سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ سیدنا علی کے باب کو حقیقی دروازے پر اور حضرت ابوبکر صدیق کے باب کو مجازی دروازے پر محمول نہ کیا جائے۔ یہ امام اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس مجازی دروازے سے مراد خوخہ ہے، کھڑکی جسے کہا جاتا ہے، جو دوسری روایتیں خود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں جو اس کی وضاحت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسا کہ بعض طرق حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جب دروازوں کو بند کرنے کا حکم ہوا تو سب نے دروازے بند کر دیے اور کھڑکیاں کھول لیں جن سے مسجد میں دخول ہو سکتا تھا، پھر بعد میں ان کھڑکیوں کو بھی بند کرنے کا حکم ہوا۔ پس اس طریقے سے دونوں حدیثوں کے مابین مطابقت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ اور مشکل الآثار میں اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر معانی الاخبار کے اندر میں اور اسی طریقے سے اس کی مطابقت بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے تصریح کی ہے کہ حضرت ابوبکر کا دروازہ مسجد سے باہر اور کھڑکی مسجد کے اندر کھلتی تھی اور حضرت علی کے گھر کا دروازہ داخل مسجد کے علاوہ تھا ہی نہیں، یعنی مسجد کے اندر ہی کھلا کرتا تھا۔ امام طحاوی اور امام ابو بکر کلابازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان لوگوں نے اس کی تصریح جو فرمائی ہے وہ کیا تصریح فرمائی ہے؟ یہی تصریح فرمائی ہے کہ جو باب کہا گیا ہے دراصل حضرت ابو بکر صدیق کے لیے وہ کھڑکی کو کہا گیا ہے۔ مجازی طور پر امام اسقلانی کا کہنا ہے کہ حقیقی باب جو حقیقی معنوں میں ہے وہ حضرت علی کا دروازہ ہی ہے، اور اس کو بھی چونکہ دروازہ کہا گیا ہے تو وہ حقیقت میں کھڑکی کا دروازہ کہا گیا ہے۔ تو معاملہ کیا ہوا ہوگا کہ اس زمانے میں سرکار نے دروازوں کو بند کر دیا تو کھڑکیوں کو روشن دانوں کو لوگوں نے کھلا رکھ لیا، جس سے آج کے جیسا کڈیاں سلاخیں لگا کر کے بند کرنا نہیں ہوتا تھا، نہ کھلا ہوتا تھا کھڑکی، مطلب اس کے اندر سے آنا جانا ممکن ہوتا تھا، چھوٹی سی کھڑکی جس سے انسان گزرنا ممکن ہو سکتا تھا، تو ایسے کھڑکیوں کو کھلا رکھ لیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بھی بند کرنے کا حکم دیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کھڑکی کو کھلا رکھنے کے لیے استثناء کا حکم جاری فرمایا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کا دروازہ مسجد کے باہر تھا، کھڑکی اندر تھی، حضرت علی کا دروازہ مسجد کے اندر ہی تھا، اس کے علاوہ دروازہ ہی نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دروازہ مسجد میں جو کھلا رکھا گیا وہ حضرت علی کا ہی کھلا رکھا گیا حقیقت میں، اور جو کھلا دوسرا رکھا گیا حصہ وہ خوخہ یعنی کھڑکی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلی رکھی گئی، ان کے علاوہ ساری کھڑکیوں کو بند فرما دیا گیا۔ تو اس سے نہ حضرت ابوبکر صدیق کے اختصاص میں کوئی فرق آیا، نہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختصاص میں کوئی فرق آیا، اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک کا اختصاص برقرار رہا ہے، ہر ایک اختصاص کی جگہ پر اس کا احترام کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بتائیں کہ جس طریقے سے اب وہاں پر ایک جنوب کا لفظ آیا ہے، یعنی مجبوری کی حالت میں گزرنے کے لیے کہا گیا ہے، ناپاکی کی حالت یعنی جنوب کی حالت میں تھی تو مجبوری کی حالت میں گزرنے کو کہا گیا ہے، ایسا لوگوں کا بعض محدثین کا گمان ہوتا ہے، مگر بعض فضلاء کے اقوال کو دیکھتے ہیں، جب اعلیٰ ترین ان کے تفہیم کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجبوری کے لیے ویسا نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک خاص رعایت عطا فرمائی گئی تھی، ان کے لیے خاص شان وہ عطا فرمائی گئی تھی، اور وہ اثر ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اے نبی کے گھر والوں تم سے خوب پاکی اور ستھرائی چاہتا ہے، خدا تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ
مبارکہ نازل ہوئی تو سیدنا علی کو، سیدنا امام حسن کو، سیدنا امام حسین کو، حضرت خاتون جنت کو ایک چادر میں لپیٹ لیا، اندر گھسا لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں اور میرے خاص لوگ ہیں، انہی سے تو تمام قسم کی ناپاکیوں کو دور فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا بھی ان کے لیے ہوئی۔ تو اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کو ایک خاص خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ جب اس اختصاص کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار بالخصوص حضرت مولا علی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب پاک فرما دیا تھا۔ در حقیقت بظاہر دیکھنے میں ناپاکی ہوتے تھے مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا، تبھی تو مسجد میں آسانی سے ان کے لیے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک ایسا اعزاز اور فضیلت ہے کہ جس میں کسب اور محنت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کوئی انسان محنت سے نہیں کما سکتا ہے، پیسے سے نہیں خرید سکتا ہے، بلکہ دوسرا کوئی شخص جس کی عبادت اور ریاضت بہت زیادہ بڑی بھی ہو جائے، اسے یہ طہارت کا اعزاز جو حضرت مولا علی کو عطا فرمایا گیا ہے اور انما یرید اللہ کا جو صحرا عطا فرمایا گیا ہے اہل بیت کو، وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اولاد مبارکہ بھی اور صحابہ کرام بھی اور یہ تمام مقام و مراتب سب جانتے ہیں، سب اس کا اعتراف رکھتے ہیں۔ یہ خصوصیات ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا گیا، چنانچہ خاص حضرت مولا علی کو عطا فرمایا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں آپ کے خاندان والوں کے حق میں بھی یہ روایتیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے متعلق سے بھی فرمایا گیا ہے، تو یہ چیز جو ہے ان کے لیے بھی فرمائی گئی ہے۔ مگر یہ ایسا ہے کہ ہم خصوصیت کی جب بات آتی ہے تو خصوصیت کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دوسرے بزرگ صحابہ یا دوسری ہستیوں کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے یا تنقیص کی جا رہی ہے، یہ پہلو نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ یہاں پر ایک چیز جو ہے شرح فقہ اکبر میں بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا نفضل بعد صحابتی، کہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو فضیلت اور بزرگی نہیں دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد مگر ان کے علم اور تقوی کے ساتھ۔ یعنی بزرگی اگر کسی کو ہوگی صحابہ کے بعد میں تو وہ صرف اور صرف علم سے ہوگی، تقوی سے، طہارت سے ہوگی، یعنی خدا کے خوف و ڈر سے جو زندگی گزارتے ہیں، یعنی پارسا لوگ جو ہوتے ہیں، بزرگ پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں، جن کی جتنی پرہیزگاری زیادہ ہوگی، جن کا علم و تقوی جتنا زیادہ ہوگا، وہ اتنا افضل اور اتنا بڑا درجہ رکھنے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام کو یہ علم اور تقوی وغیرہ یہ خصوصیتیں جو اضافی ہے وہی ہے ان کے بزرگی کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے خاص شان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کا درجہ بہت بلند و بالا درجہ ہوتا ہے۔ یہ بزرگی جو درجے کے دی جاتی ہے تو یہ علم اور تقوی کے اعتبار سے ناپا جائے گا، جانچا جائے گا صحابہ کے بعد، جس کے لیے بھی مانا جائے گا۔ اب پھر فرماتے ہیں والاصح ان فضل ابنائہم علی ترتیب فضل آبائہم، فرماتے ہیں کہ بات اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، بات یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں دیکھو صحابہ ہو گئے، اہل بیت ہو گئے، معاملہ ہو گیا، تو اب یہاں پر کسی کی بزرگی کو دیکھا جائے گا تو صحابہ کی بھی اولاد ہیں، تو ان کو صحابہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے بزرگی دی جائے گی، ان کی فضیلت اور ان کی برتری مانی جائے گی۔ اہل بیت جو حضرت مولا علی وغیرہ کی جو اولاد ہیں، حضرت خاتون جنت کی جو اولاد ہے، ان کی جو بزرگی ہے وہ کیسے مانی جائے گی؟ کیا تقوی و طہارت وغیرہ کے اعتبار سے مانی جائے گی یا ان کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے مانا جائے گا؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کے بعد اگر ہم کسی کو فضیلت دیں گے تو وہ علم اور تقوی سے ہی دیا جائے گا، اور ان صحابہ کرام کے جو اولاد ہیں، صحابہ کرام میں جس کا جیسا درجہ ہے اس درجے کے لحاظ سے ان کے بھی اولاد کا درجہ ہوگا۔ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں ان فضل ابنائہم علی ترتیب فضل آبائہم الا اولاد فاطمہ، فرماتے ہیں کہ سنو، دوسرے صحابہ کرام کے افضل ان کے بچوں کے بزرگ ترین ہونے، مقام و مرتبے میں بلند و بالا ہونے کے اعتبار کیسا ہوگا؟ جس صحابی کا جتنا بڑا درجہ ہوگا تو اس اعتبار سے ان کے بچوں کا بھی درجہ مانا جائے گا۔ مگر
یہاں فرماتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت کے بچوں پر کسی بھی صحابی کے بچوں کو فضیلت نہیں دی جائے گی۔ حضرت خاتون جنت کے جو بچے ہیں وہ دوسرے صحابہ کے بچوں سے ہر حال میں افضل و اعلیٰ ہی ہوں گے۔ یعنی یہاں سے ایک بات ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں، حضرت عمر فاروق سب سے افضل ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ جو ترتیب ہے خلفائے راشدین کی، اب ان کی اولاد میں بھی کیا یہی ترتیب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد سب سے افضل ہے، حضرت عمر فاروق کی ایسی ہے؟ یہ اولاد کی کیا ترتیب ہے؟ فرماتے ہیں کہ دوسروں میں سب جو ترتیب ہے، جیسا کہ حضرت عثمان کی اولاد ہیں یا حضرت عمر فاروق کی اولاد ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد کا درجہ حضرت عمر فاروق کی اولاد کے درجے سے بڑا درجہ ہے، حضرت عثمان غنی کی اولاد کا درجہ ان کے درجے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا درجہ بڑا ہے۔ یہ ترتیب سب کے لیے جیسا درجہ ہے اس کے لحاظ سے ان کی اولادوں کے لیے ترتیب ہے، مگر ہر ایک صحابی کے جتنے بھی صحابہ ہیں درجے والے، ان کی اولاد کا درجہ حسب ترتیب ضرور بلند ہے، مگر حضرت خاتون جنت کے اولاد حضرت امام حسن و حسین پر نہیں۔ امام حسن و حسین کا تمام صحابہ کی اولاد میں سب سے بڑا درجہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام حسین امام حسن ہی کا درجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ يُفَضَّلُونَ عَلَىٰ أَوْلَادِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَعُثْمَانٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بے شک وہ لوگ یعنی حضرت امام حسن و امام حسین خاتون جنت کی جو اولاد ہیں، خاتون جنت کی تمام اولاد حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد سے افضل ہے، حضرت عمر فاروق کی اولاد سے افضل ہے، حضرت عثمان غنی کی اولاد سے افضل ہے۔ کیوں ہے؟ لِقُرْبِهِم مِّن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اللہ کے رشتے قرابت داری کے اعتبار سے ان کو اللہ نے وہ بزرگی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فَهُمُ الْعِطْرَةُ الطَّاهِرَةُ، وہ پاکیزہ خاندان ہے، وہ ذریت الطیبہ، اور پاکیزہ صاف ستھری ذریت ان کو بنایا گیا ہے۔ اللہ نے اذهب اللہ عنہم الرجس، فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سے ناپاکی کو، گندگی کو دور کر دیا ہے اور ان کو خوب پاک اور صاف ستھرا فرما دیا ہے۔ اس ضمن میں بعض احادیث مبارکہ روایت کی جاتی ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی جو خصوصیت آتی ہے، ان میں سے چند احادیث مبارکہ یہ بھی آتی ہیں کہ جس میں حضرت علی اور ان کی اولاد کو بھی یہ خصوصیت عطا فرمائی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی، یعنی اہل بیت ہونے کی حیثیت سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی بعض روایتوں میں ملتا ہے، اور بعض روایتوں میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارکہ کو بھی وہ ملتا ہے۔ یہ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جو چند خصوصیتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ہم اس میں اپنی عقل اور سمجھ اور قیاس سے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان مسجدی، فرماتے ہیں کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ یہ جو میری مسجد ہے یعنی مسجد نبوی، اس میں داخل ہونا ہر حیض والی عورت کے لیے حرام ہے، اور ہر جنب جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے لوگوں میں سے، مردوں میں سے، ان کو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی اہل بیت کے، خاص کر علی، فاطمہ، حسن و حسین کے، ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک روایت ہے، امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت فرمایا، یہ بھی ایک روایت ہے۔ اسی طریقے سے بعض احادیث میں اس کے ساتھ ایک اور جملہ کا اضافہ بھی ہوتا ہے، فرماتے الا قد بینت لکم الاسماء ان لا تضلوا، فرماتے ہیں لوگوں سنو، آگاہ ہو جاؤ، میں نے ان لوگوں کے نام تمہارے سامنے اس لیے ذکر کر دیے تاکہ تم بھول نہ جاؤ، ان سے غافل نہ ہو جاؤ، ان کی شان سے غافل نہ ہو جاؤ، ان کے مقام و مرتبے کو تمہارے سامنے بتا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا حصہ ہے حدیث کا، اس کو بھی امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت فرمایا ہے۔ یہ حدیث امام ابن شیبہ نے بھی روایت فرمایا ہے، اور امام ابن عساکر نے بھی روایت فرمایا ہے، امام ابن حجر عسقلانی نے بھی، اور امام سیوطی اور امام صالح شامی، امام شعرانی اور امام زرقانی نے بھی ذکر فرمایا ہے، اس طریقے کی احادیث مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حق میں بھی اس مسجد میں گزرنے کو مختص رکھا، خاص رکھا کہ بھئی ان کا بھی گزرنا اس مسجد میں جائز رکھا، ان کے علاوہ دوسروں کے لیے نہیں۔ اس سے ان احادیث کے مجموعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی اہل بیت کے سوا کوئی مسجد میں جنوب کی حالت میں اور حیض کی حالت میں جا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ اہل بیت کی خصوصیت کو وہاں پر بیان فرمایا ہے اور ناموں کو وہاں ذکر فرما دیا ہے۔ حالت جنوب میں اور حیض میں نہیں جا سکتے ہیں، وہ بالخصوص ناموں کو جو ذکر فرمایا ان میں سے ایک نام تو حضرت علی کا ذکر فرمایا، دوسرا حضرت خاتون جنت کا ذکر فرمایا، تیسرا حضرت امام حسن کا اور چوتھا حضرت امام حسین کا، اور خود اپنا نام کا وہاں پر ذکر فرمایا اور اپنی ازواج مطہرات کا بھی اس میں ذکر فرمایا۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خصوصیت نبی اور نبی کے گھر کو عطا فرمائی گئی ہے، نبی اور نبی کی آل کو عطا فرمائی گئی ہے۔ اور یہ حدیث اس سے پتہ ہم کو کوئی کیا تعرض، کسی کو کیا تعرض ہو سکتا ہے؟ سرکار کے ازواج بھی امہات المومنین ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، ان کے لیے بھی اگر وہ خصوصیت سرکار نے رکھی ہے تو کیا اس میں ہمارے لیے اچنبے کی بات ہے؟ اور اسی طریقے سے اپنی اولاد حضرت خاتون جنت اور حسنین کریمین کے لیے رکھی ہے تو اس کے لیے کیا اچنبے کی بات ہے؟ بلکہ اللہ نے تو آیت کو نازل فرمایا ہے ان لوگوں کی پاکیزگی کے لیے، ان لوگوں کی پاکی کے بیان کے لیے، اور حضرت مولا کی تو خصوصیت اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ جو لوگوں کا عام طور پر تصور ہوتا ہے کہ اہل بیت اکرام کا کوئی خاص امتیازی اسٹیٹس نہیں ہے، ان کا کوئی خاص مقام نہیں ہے، یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی نادانی ہے۔ بڑے بڑے محدثین اکرام نے جن احادیث مبارکہ کو جمع فرمایا ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کا دوسرے لوگوں سے خاص الگ مقام ہے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول سے عطا ہوا ہے۔ اس مقام کے عطا ہونے پر کسی کا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کسی کا کوئی کسب تھوڑی ہے کہ جو حاصل کر لیا جائے، وہ تو نعمت اور انعام ہے، خدا اور رسول جسے چاہیں اسے نواز دیں، خدا و رسول جسے چاہیں اسے وہ نعمت عطا فرما دیں۔ ان حدیث مبارکہ سے یہ بات روشن ہوئی کہ اہل بیت کا ایک خصوصی مقام ضرور ہے، شریعت مطہرہ میں خصوصی مقام ضرور ہے، اس خصوصیت کو نہیں فراموش کیا جا سکتا۔ یہ بڑے بڑے محدثین اکرام کی گفتگو ہے، امام عسقلانی وغیرہ، ان تمام کی گفتگو کے حاصل کو ہم نے آپ کے سامنے نچوڑ کو پیش کیا ہے، جس سے ذہن کو تازگی ملتی ہے اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام ہے، اور اس خاص مقام کا اثر آپ کی اہل بیت پر ایک خاص طریقے سے ہوتا ہے۔ وہ چند خصوصیتیں جو بالخصوص اہل بیت کو ہیں، ان خصوصیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجد میں خاص ان کے لیے خصوصیت ہے کہ وہ جنوب کی حالت میں جا سکتے تھے، وہ حضرت علی و فاطمہ و حسن و حسین یہ خاص حالت میں جا سکتے تھے، جو دیگر احادیث مبارکہ اس کی تائید کرتی ہیں۔ اور پھر ایک اور وہ بھی حدیث ہے نا، اہل بیت پر زکوٰۃ حرام ہے، زکوٰۃ فطرہ حرام ہے، وہ زکوٰۃ فطرہ دوسرا اہل بیت کے علاوہ دوسرا اگر کوئی ہے زکوٰۃ فطرہ کھا سکتا ہے، اگر وہ غریب ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے تو لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، مگر سادات اگر ہیں تو غریب بھی ہیں تو نہیں لے سکتے، غریب بھی ہے تو زکوٰۃ فطرہ ان کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گا، کیونکہ زکوٰۃ فطرہ ناپاکی ہے پیسوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پاکی عطا فرمائی ہے، ناپاکی ان کے لیے نہیں ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصی امتیاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، یہ اللہ کا انعام ہے، وہ قیامت تک رہنے والا ہے، قانون ہے، یہ خصوصی امتیاز ہے زکوٰۃ فطرے کے متعلق سے۔ ہاں، یہ جو مسجد کا احکام ہے وہ نفوس قدسیہ جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بعض روایتوں کے مطابق، اور بالخصوص حضرت مولا علی کے حق میں جو ذکر فرمایا ہے انہی کے ساتھ خاص ہے۔ ہم ہر خاص چیز کو ہر ایک پر اس کا قیاس کرتے ہوئے اس کا اجراء و اطلاق نہیں کر سکتے ہیں۔ احکام شریعت کو سمجھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو سمجھنے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دل میں اگر کسی قسم کا میل آ جاتا ہے تو سمجھنے میں دشواری آتی ہے۔ اہل بیت اکرام کی محبت سے دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اہل بیت کو اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے۔ پاکیزہ چیز جب ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو اسے بھی پاکیزہ کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ پانی پاکیزہ اللہ نے بنایا ہے، پاک بنایا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک رکھا ہے فی نفسہ۔ اگر کسی پانی میں کچھ ناپاکی گر جاتی ہے تو وقتی طور پر اس ناپاکی کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، مگر اس میں اور پانی ملا دیا جائے
اور پانی ملا دیا جائے یہاں تک کہ وہ پانی وہ برتن سے بہنے لگ جائے، تب وہ برتن کا پانی بھی پاک ہو جاتا ہے، ملانے والا بھی پاک ہے پانی۔ تو اہل بیت کی محبت اگر ہمارے دل میں ناپاکی یعنی گناہوں کی ناپاکی آئی ہوئی ہے، سمجھ کی کمی آ رہی ہے، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، انشراح صدر سے محروم رہ رہے ہیں، تو سیدھے سے سیدھے ہمارے دلوں کو پاک کرنے والی چیز اہل بیت کی محبت کو بسانا شروع کر دیں۔ جیسے جیسے اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں بستی جائے گی، چونکہ اہل بیت کو اللہ نے پاکیزگی عطا فرمائی ہے، پاک چیز جب ادھر آنے لگے گی، زیادہ ہو جائے گی تو ناپاکی از خود ختم ہوتی چلے جائے گی۔ پاکی جب زیادہ ہو جائے گی تو ناپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ اس چھوٹے سے برتن کا جو پانی ناپاک ہے، وہ ناپاک پانی ناپاکی سے ختم ہو کر کے پاک بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا دل کا حال ہے، یہ حالت جو ناپاکی گناہوں کی کثافت کی وجہ سے آ جاتی ہے، تو اس کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں، انشراح صدر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اہل بیت کی محبت جو پاکیزہ ہے اور ہمارے دلوں کو پاکیزہ کرنے والی ہے، اس میں کثرت کرنی چاہیے، اتنا بڑھانا چاہیے کہ وہ پانی کی طرح ہمارے دل سے ہر گندگی کو بہا کے پاک کر دے، ہمارا دل پاک صاف ستھرا ہو جائے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہر چیز کو ایک چیز یاد رکھیں کہ اہل بیت کے حق میں جو بھی چیز وارد ہوتی ہے، اسے اہل زیغ و ضلالت کا، اہل بدعت کا نام دے کر کے رد کر دینا، یہ کم علمی بے وقوفی ہے، اور زیادہ اگر کہے تو جہالت کا بھی ایک نمونہ ہے۔ مگر اکابر بزرگوں سے کبھی کبھی ذہول ہو جاتا ہے، چوک ہو جاتی ہے، تو اکابر بزرگوں کی طرف ہمارا اشارہ نہیں ہے۔ وہ شان آج کل کے لوگوں کو کہاں حاصل ہے؟ آج کل کے لوگ تو خود کے فکر میں خود ساختہ بڑے محقق، بڑے محدث بنے ہوتے ہیں۔ ہمیں بزرگوں کے اقوال سے فرار نہیں لینا چاہیے۔ بزرگ ترین علماء کرام اور محدثین جن پر اللہ نے انشراح فرمایا ہے، ان کے کلمات مبارکہ سے ہمیں فرار حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک کہ ہم ان کے کلمات مبارکہ پر غور نہ کریں گے، جب تک ہم ان کے کلمات سے احادیث مبارکہ کے متعلق سے جو تطبیقات ہیں، ان تطبیقات کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم اپنی سمجھ سے اس تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ بزرگوں کی پاکیزگی صفائے قلبی کی بنیاد پر، ان کے خلوص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر انشراح فرماتا ہے، ان کی نظاروں کو، ان کے نگاہوں کو کھول دیتا ہے، تو وہ نقطے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہٹ کر کے ہم خود بیان کرنا چاہیں تو یہ بے وقوفی ہے۔ بزرگوں کی کلمات مبارکہ کی روشنی میں ان دونوں احادیث اور دونوں شخصیتوں کے متعلق سے، باب کے متعلق سے جو فرق ہے اور اس کے متعلق سے جس طریقے سے محمول کیا گیا ہے، ایک معنی حقیقی پر اور ایک معنی مجازی پر، اس کی تطبیق امام عسقلانی علیہ رحمۃ و رضوان کے کلمات مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں اور روایتوں کے پڑھنے میں جو غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ جو صحیح اور درست بتایا گیا، سمجھایا گیا، اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ جو غلطی سے، سہون سے، بھول چوک سے جو بات غلط نکل گئی، اسے ہمارے ذہن و فکر سے محو فرما دے، مٹا دے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو تیرے محبوب بندوں کی محبت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت عطا فرما۔ صحابہ کرام کی شان و عظمت کے سمجھنے اور ان کی محبت کرنے اور ان کی محبت کو بسانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار اولیاء صالحین کی محبت عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے ظلم و ستم سے ہماری حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔